بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں ایسے بہت سے بادشاہ گزرے ہیں جن کے پاس مال و دولت کے بہت سے انبار تھے، لیکن جب بات کی جائے قارون کی تو یہ سب بادشاہوں اور فرعون کے خزانے کچھ بھی نہیں۔ قارون کے پاس بہت خزانہ تھا۔ قارون کے پاس اتنی مال و دولت تھی کہ اگر ہم آج کے دور کے تمام دنیا کی مال و دولت اور تمام خزانوں کو جمع کریں تو یہ قارون کے خزانے کا ایک معمولی سا حصہ بنتے ہیں، بلکہ قارون کے پاس اس سے بھی کہیں زیادہ مال و دولت اور خزانہ تھا۔ قارون کون تھا اور اس نے ایسا کیا کیا تھا کہ اللہ نے اسے تباہ و برباد کر دیا؟ اس نے آخر کیا نافرمانی کی تھی؟ روایتوں میں آتا ہے کہ قارون بہت ہی خوبصورت آدمی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ بنی اسرائیل میں توریت کا بہت بڑا عالم تھا اور یہ با اخلاق انسان تھا، لیکن بے شمار مال و دولت کے آتے ہی ایک دم سے بدل گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن اور مغرور ہو گیا۔ اس کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ 70 اونٹ اس کے خزانے کی چابیاں لے کر چلا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قارون لوگوں کو سود میں مال دیا کرتا تھا، جس کے بدلے میں وہ لوگوں سے دگنا وصول کیا کرتا تھا۔ اس طرح آہستہ آہستہ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور اس کے پاس کیسر تعداد میں مال و دولت جمع ہو گئی اور یہ مصر کا بہت امیر انسان بن گیا۔ ادھر جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ دینے کا کہا، تو اس وقت اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کر لیا کہ وہ اپنے تمام خزانوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ کا نکالے گا، مگر اس نے جب اپنے مال کا حساب لگایا تو یہ ایک بہت بڑی رقم بنتی تھی۔ یہ دیکھ کر قارون پر ایک دم لالچ اور کنجوسی کا بھوت سوار ہو گیا اور نہ صرف خود اس نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا بلکہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی بہکانے لگا اور بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے بہانے سے تم لوگوں سے مال احتیانا چاہتے ہیں اور تمہارے مال و دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دور کرنے کے لیے اس بدبخت نے یہ چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ لہٰذا ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہو کر بیان فرما رہے تھے کہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بلایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عورت تجھے اس پاک ذات کی قسم ہے جس نے بنی اسرائیل کے لیے 2 دریا سے راستہ بنایا اور بنی اسرائیل والوں کو عافیت سے دریا سے باہر نکالا اور فرعون سے نجات بخشی، سچ سچ بتانا کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت کانپنے لگی اور اس نے بڑے مجمع میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے قارون نے کیسر دولت دی کہ آپ پر بہتان لگانے پر آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر میں گر گئے اور یہ دعا مانگی کہ اے رب العالمین، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ کہ جو کوئی قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ کھڑا رہے، جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ اس وقت 2 افراد کے سوا تمام بنی اسرائیل والے قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے۔ تو اس وقت زمین نے قارون کو ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دسا دیا۔ پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے یہی حکم فرمایا تو قارون کمر تک زمین کے اندر دھنس گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قارون رونے لگا اور التجائیں کرنے لگا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی، یہاں تک کہ یہ بدبخت مکمل طور پر زمین کے اندر دھس گیا۔ اس وقت وہ 2 آدمی قارون کے ساتھ تھے
وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین میں اس وجہ سے دسوایا ہے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے خزانے پر قبضہ کر سکیں۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی کہ قارون کے مکان اور خزانے بھی زمین میں دھنس جائیں۔ تو اللہ کے حکم سے قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین کے اندر دھنس گیا اور قارون کا سب کچھ زمین میں غرق ہو گیا، جس طرح اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اچھا نہ سمجھو بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب جس میں بخل کیا کرتے تھے، قیامت کے دن یہ ان کے گلے کا تخ ہوگا، اور اللہ ہی زمین و آسمان کا مالک ہے۔